ریاست قطر نے امن کے کو فروغ دینے کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں میں تعاون فراہم کرنے کے اپنے عزم کی تجدید کی ہے۔ قطر نے امن کے کلچر اور بین المذاہب ڈائیلاگ، خاص طور پر بڑے پیمانے پر خوف، غلط معلومات، معاشروں کے درمیان بڑھتی ہوئی تقسیم اور وبائی مرض کووڈ-19 کی وجہ سے پیدا ہونے والے حالات میں پولرائزیشن، جس سے بین الاقوامی امن اور سلامتی کو خطرہ ہے، پر قابو پانے کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا خیر مقدم کیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل مندوب احمد بن سیف الکواری نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس کے موقع پر اپنے ایک بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست قطر نے قومی، علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر امن کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں، جن کا تعلق سماجی، مذہبی اور تہذیبی ورثے سے ہے۔ بیان میں دوحہ انٹرنیشنل سینٹر فار انٹرفیتھ ڈائیلاگ DICID کے رول کے بارے میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ سینٹر ہر سال بین الاقوامی کانفرنس منعقد کرتا ہے، جس میں مذہبی اصولوں اور تعلیمات کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے معاملے میں بات چیت کی جاتی ہے۔ بیان کے اختتام پر تمام انسانیت کے فائدے کے لیے امن اور عدم تشدد کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے قطر کی جانب سے حمایت جاری رکھنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں کیے گئے جرمانوں کی پیمنٹ کرنے کی حتمی تاریخ اب چونکہ قریب آ رہی ہے، ٹریفک کے جنرل ڈائریکٹریٹ نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اس کی جانب سے دی گئی سہولت سے فائدہ اٹھائیں اور مقررہ تاریخ تک جرمانوں کی رقم ادا کر دیں۔ جنرل ڈائریکٹریٹ نے رقوم پر 50% ڈسکاؤنٹ دینے کا اعلان کیا ہے۔ کل آخری تاریخ ہے۔ پیمنٹ میتراج 2 اور وزارت داخلہ کی ای سروسز پورٹل کے ذریعے کی جا سکتی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 88 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ وائرس کے مزید 166 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 3,57,715 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کووڈ-19 سے متعلق ٹریول اینڈ ریٹرن پالیسی اپ ڈیٹس کا اعلان کیا ہے، جن پر آج شام 7 بجے سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ نئی اپ ڈیٹس کے مطابق خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے ممبر ممالک کے شہری اور رہائشی اور یورپی یونین کے ممبر ملکوں کے شہری اور رہائشی جنہیں ویکسین کے ٹیکے لگ چکے ہیں یا صحت یاب ہو چکے ہیں، اپنے ملکوں میں منظور شدہ کووڈ-19 ہیلتھ ڈیٹا ڈاکومنٹس استعمال کر سکتے ہیں۔ ان ممالک کے شہریوں اور رہائشیوں کو الیکٹرانک پری رجسٹریشن کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، بشرطے کہ وہ قطر میں آمد کے وقت سے 24 گھنٹوں کے اندر وزارت صحت کے منظور کردہ نجی مراکز میں سے کسی ایک پر جا کر اپنا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کروا لیں۔ وزارت صحت کے بیان کے مطابق GCC اور یورپی یونین کے ممبر ممالک کے شہریوں اور رہائشیوں کے لیے جنہوں نے ویکسین کے ٹیکے لگوا لیے ہیں PCR ٹیسٹ کروانا آپشن ہے، الا یہ کہ وہ ریڈ لسٹ فہرست میں شامل ممالک سے آ رہے ہوں۔ یاد رہے کہ وزارت صحت نے اپنے پہلے بیان میں کہا تھا کہ بوسٹر ڈوز لگوانے والے اور اس وبائی بیماری سے صحت یاب ہونے والے افراد کے لیے استثناء کی مدت 12 ماہ تک بڑھا دی گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ قطر میں ٹریول اینڈ ریٹرن پالیسی کے بارے میں مزید معلومات اور تفصیلات وزارت کی ویب سائٹ www.moph.gov.qa پر جا کر حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گیٹرس نے عراق کے کردستان ریجن میں اربیل شہر پر کیے گئے میزائل حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب عراق امن و استحکام کی راہ کی تلاش میں ایک اہم مرحلے سے گزر رہا ہے۔ بیان میں سیکریٹری جنرل نے تمام متعلقہ فریقوں سے کشیدگی سے بچنے کے لیے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپنی اپیل کا اعادہ کیا ہے۔ شمالی عراق کے شہر اربیل پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے 12 بیلسٹک میزائل عراقی سرحدوں کے باہر سے داغے گئے، جن سے 2 افراد زخمی ہوئے اور کئی مکانات کو نقصان پہنچا۔ پولینڈ، سلووینیا اور جمہوریہ چیک کے وزراء اعظم نے یوکرین کے دارالحکومت میں یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی اور وزیر اعظم ڈینس شمہال کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران یوکرین کے لیے اپنی حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ان ملاقاتوں میں روس کی فوجی کارروائیوں اور یوکرین کی سیکیورٹی کی عمومی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔
پولینڈ کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یوکرین کو جلد از جلد یورپی یونین کے کینڈیڈیٹ کا سٹیٹس حاصل ہو جائے گا۔ سلووینیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کا ملک یوکرین کو ہتھیار فراہم کرے گا اور یوکرین کے پناہ گزینوں کی مدد کرے گا، جبکہ چیک وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ یوکرین تنہا نہیں اور چیک جمہوریہ کی حکومت اور عوام یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ یوکرین کے مفادات سے متعلق بات چیت میں ابھی وقت لگے گا۔ دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کا چوتھا دور 14 مارچ کو شروع ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ مذاکرات کی نوعیت حقیقت پسندانہ ہے۔ دونوں ملکوں کے مابین مذاکرات کا تیسرا دور 3 مارچ کو ہوا تھا، جس میں یوکرین کے ہیومینیٹیرین کوریڈورز یعنی انسانی راہداریوں سے متعلق بات چیت کے مثبت نتائج برآمد ہوئے تھے۔ پیرو کے شمالی علاقے میں آج مٹی کے تودے گرنے سے 7 افراد لاپتہ اور تقریباً 60 مکانات دب جانے کی خبر ملی ہے۔ لاپتہ افراد کی تلاش کا کام جاری ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پہ سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے ترکمانستان اور جمہوریہ آرمینیا کے نو منتخب صدور کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں آج صبح قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ ریاست قطر نے امن کلچر کو فروغ دینے کے لیے کی جانے والی کوششوں میں تعاون فراہم کرنے کے اپنے عزم کی تجدید کی ہے اور اس سلسلے میں اقوام متحدہ کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 166 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے مریضوں کی تعداد اب 3,57,715 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔